الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کو عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ بہت ہی محبوب ہے۔ عام دنوں کی نسبت اس دن کے روزے کا ثواب مسلسل 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا 1000 دنوں کے روزوں کے برابر ہے، جبکہ حدیث مبارکہ میں یوم عرفہ کو 10,000 دنوں کے برابر بھی بتلایا گیا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یوم عرفہ کی۔ اس کے اوپر بطور دلیل چند احادیث یا عاجز آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتنی بڑی فضیلت والے یہ دن ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یوم عرفہ 9ویں ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں پوچھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور اس دن کے روزے کو 1 سال کے روزوں کے برابر شمار کرتے تھے۔ اب دوسری حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ 9ویں ذی الحجہ کے دن کا روزہ کا ثواب 1000 دنوں کے روزوں کے برابر ہے۔ اب یہاں دیکھیے تیسری حدیث، اور یہ جو 2 حدیثیں ہیں، پہلی حدیث شرح معانی الآثار کی ہے جو ہے، اب تیسری حدیث ہے وہ ہے مسلم شریف کی۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اب جو ہے آگے حدیث کو دیکھیں، حضرت فاضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عرفہ کے دن اپنی زبان کی، اپنے کانوں کی اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے تو اس دن سے لے کر دوسرے سال عرفہ کے دن تک کے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب جو ہے آگے حدیث کو دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حج کے 10 دنوں میں سے ہر دن کو 1000 دنوں کے برابر، جبکہ عرفہ کے دن کو 10,000 دنوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اب جو ہے آگے دیکھیں، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس روز دعا کا خاص مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ ہمیں مانگنی چاہیے اس دن، جو دل میں تمنا ہو، جو اللہ سے مانگنا ہو، بس بیٹھ جائیں عاجزی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کہیں پیارے اللہ بس اب دے ہی دیجئے، میں ہار تھک چکا ہوں، اب بس آپ ہی میرے رب ہیں، میرے مالک ہیں، آپ کے سوا تو دوسرا کوئی در بھی نہیں ہے۔ تو عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگیں اور ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کثرت سے
لوگوں کے گناہوں کثرت سے لوگوں کو جہنم سے رہا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، عرفہ کے دن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی دن بندوں کو آزاد نہیں کرتے، یعنی جہنم سے اتنے کسی اور دن جو ہے رہا نہیں کیے جاتے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ دنیا بھر میں بسنے والے تمام ملک کے مسلمانوں کے لیے اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ شریعت اسلامیہ میں یوم عرفہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور روزے کے بارے میں اصول یہی ہے کہ اس کا تعلق جو ہے رؤیت ہلال سے، یعنی چاند کے دیکھنے سے ہے۔ اس لیے جیسے رمضان کے روزوں کے بارے میں تمام ملک والے اپنے اپنے حساب سے روزے رکھتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی ہر ملک والے اپنے یہاں کی تاریخ سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں۔